بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ، یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ۔ کلبھوشن یادو کی سزا اور بھارتی بے چینی، صوبہ اور وفاق آمنے سامنے، اور کلبھوشن یادو کے انکشافات کیا رنگ لائیں گے، عزیر بلوچ کے انکشافات کیا رنگ لائیں گے، یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں۔ سندھ پر بھٹو کے نام پر حکومت کرنے والے کدھر تھے؟ ان کی ساری انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں۔ جیکب آباد کے لیے 100 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں، 100 کروڑ روپے۔ اسے درندگی کہیں یا کیا کہیں، درندے اتنے بے رحم تو نہیں ہوا کرتے کہ کسی انسان کو گستاخ قرار دے کر اسے ڈنڈوں سے مار مار کے قتل کر دیں، جسم کے ایک حصے کو لہو لہان کر دیں، پیروں سے رون دیں اور اس کا سر کچل دیں۔ کیا یہ نفرت، سفاکیت اور بربریت ہمارے اجتماعی اور قومی شعور پر سوالیہ نشان ہے؟ کیا ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کو سزا دے سکتا ہے؟ کون ہے مشال خان کے قتل کا ذمہ دار؟ کون ہے ان شدت پسند رویوں کا ذمہ دار؟ نہ وکیل، نہ دلیل، نہ گواہ، نہ ثبوت، بس سزا دے دو۔ قانون اگر ہے تو کہاں ہے؟ نظام اگر ہے تو کہاں ہے؟ علماء اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ اور کوئی قانون اور نظام کا پاسبان ہے تو کہاں ہے جو بتائے کہ کسی کو بھی اس طرح سے قانون کو پامال کرنے کی سزا ملے گی؟ پھانسی کی سزا تو اب کلبھوشن یادو کو بھی مل گئی ہے، طے ہو گئی ہے، اور کیوں نہ دی جائے؟ کیا بے شمار معصوم پاکستانیوں کے قتل کے لیے بھارتی دباؤ برداشت کرنا چاہیے؟ بھارتی دھمکیوں کو سننا چاہیے؟ یا پھر مودی کو، سشما سوراج کو، راج ناتھ سنگھ کو بتا دینا چاہیے کہ حقیقت بھارتی فلموں سے بہت دور ہوتی ہے؟ پاکستان کا رخ کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ یہاں ایک ISI ہوتی ہے، یہاں ملک کی حفاظت کرنے والی فوج ہوتی ہے جو تمہارے ہر انداز اور سوچ کو جانتی ہے۔ یہ بازو بھی ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا سوچ کر، ذرا تول کر بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بولنے اور سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ ویسے کہا جا رہا ہے کہ سوچنے میں تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی مصروف ہے، کیونکہ عزیر بلوچ کے انکشافات نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی بھی سیاست اور جرم کے کاروبار کا حصہ تھی؟ کیا کراچی کی بدامنی ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھی؟ اور کیا عزیر بلوچ کا اعتراف پیپلز پارٹی کی انتخابی سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ سندھ اور پنجاب سے ایک دوسرے کا بوریا بستر گول کرنے کی دھمکی دینے والے یہ سب عوام کی محبت میں کر رہے ہیں یا سیاست کے بازار کی آوازیں ہیں؟ پروگرام میں بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب نے، MQM سے سینیٹر میاں عتیق صاحب، MQM پاکستان سے سینیٹر میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور PMLN سے ڈاکٹر رمیش کمار۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ پہلے لیں گے بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سر، میاں صاحب نے آج جیکب آباد وہ پہنچ گئے اور 100 کروڑ روپے عوام کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیے، کیونکہ انہیں یہ احساس ہوا کہ آپ لوگوں نے تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ سر، تو کیا آپ کے پاس اپنے سندھ میں نون لیگ کے جو یہ چیلنج ہے اس کا جواب ہے دینے کے لیے کوئی؟ جمہوریت ہے، وہ چاہے خیبر پختونخوا میں جائیں، چاہے سندھ میں جائیں، چاہے بلوچستان میں جائیں، لیکن جس چیز پہ حیرت ہے اس چیز پہ کہ وہ اربوں روپے کے جو یہ اعلانات کرتے جا رہے ہیں، کتنی دفعہ وہ کر چکے ہیں۔ وہ ابھی پچھلے دنوں خیبر پختونخوا گئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے اعلانات کیے، پھر اس کے بعد وہ سندھ جاتے ہیں، سندھ جب بھی جاتے ہیں اس دفعہ انہوں نے کہا کہ میں 100 ارب روپیہ خالی جیب نہیں آیا ہوں، جیبیں بھر کے آیا ہوں، اور 100 اور 1 ارب روپیہ جو ہے وہ جیکب آباد کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا۔ تو ہم ان سے صرف یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جتنی اناؤنسمنٹس وہ کرتے جا رہے ہیں کیا انہوں نے آنر بھی کی ہیں؟ جو پروجیکٹ، جو وعدے وہ اب تک کر چکے ہیں، اگر ان کو کل ملا کے دیکھ لیں تو سینکڑوں ارب میں رقم چلی جاتی ہے۔ تو اگر پاکستان ہے، وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ یہ جمہوریت ہے، ذرا اس کو کلیئر کر دیں کہ جمہوریت ہے یا یہ سچ ہے؟ سچ اس لحاظ سے کہ وہ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی نے تو سندھ کے عوام کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، نون لیگ کہتی ہے
भुट्टो का नाम लेके सियासत में जो आते हैं ना, जो वोट आप लेते हैं, उनकी सारी उंगलियां घी में होती हैं। लाड़काना को ठीक नहीं कर सके तो नहीं, लड़काना आपके सामने, लड़काना ठीक है, लड़काना में क्या प्रॉब्लम है? आपने जाकर नहीं, मैं तो खुद अभी जब गढ़ी खुदाबश गया था 4 अप्रैल को, देखिए प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं। आप लाहौर शहर में चले जाएं, दारुल खिलाफा में चले जाएं, इधर इस्लामाबाद में आप एम्स हॉस्पिटल चले जाएं, पॉली क्लिनिक आप चले जाएं, तो आपको वहां पर भी यही इसी तरह के हालात नजर आएंगे। लेकिन वहां पर तरक्याती काम अपनी जगह पर हुए हैं, वहां पर रोड्स, ब्रिजेस, सारा नेटवर्क जो है, सीवरेज का निजाम वो बेहतर किया गया है। 29 अरब रुपए इल्जामात लग रहे हैं, और जो इल्जामात सामने आ रहे हैं, क्या इनको देखते हुए आपने क्योंकि लड़काना का जिक्र किया, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, आप सिंध की और पंजाब की आप बात कर सकते हैं सर? क्या ये तमाम चीजें सोच के आप वफाक पे हुक्मरानी की बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जवाब देना पड़ेगा आवाम को, आपको। एग्जैक्टली, और फैसला आवाम ने करना है। हमने टीवी चैनल्स पे बैठ के फैसला नहीं करना है, या मियां साहब ने अपनी तकरीरों में भी फैसला नहीं करना। जवाब देने के लिए कोई कारकर्दगी होना चाहिए। फैसला तो आवाम करेंगे, अपने वोट के जरिए करेंगे। पैमाना क्या है, क्या कारकर्दगी आप कैसे बताएंगे आवाम के लिए क्या किया है सर? देखें, कारकर्दगी का फैसला करना है आवाम ने, और इलेक्शनों के अंदर करना है। बताना तो अगर 2008 से लेकर 2013 तक हमारी वहां पर हुकूमत थी, अगर हमारी कारकर्दगी ना होती तो हम पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी से वहां पर इलेक्शन ना जीतते। अब जब 2018 में इलेक्शन होगा तो उसमें भी अगर हमारी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो आवाम हमें बाहर निकाल देंगे। अगर कारकर्दगी बेहतर हुई तो मैंने आपसे पैमाने का, कारकर्दगी का जो है उसका इसलिए आपसे पूछा क्योंकि नून लीग ये कह रही है कि अमन हम दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल हम बेहतर कर रहे हैं, पानी का मसला हम कर रहे हैं, सिर्फ हुकूमत किस मर्ज की दवा है? नून लीग का पैमाना है, आप उसके ऊपर नहीं, मैं वो सवाल उठा रही हूँ आपसे। और खास तौर पे चले नून लीग का पैमाना मान लेते हैं। नून लीग का अगर पैमाना मान ले तो आप मुझे ये बताएं कि $2 बिलियन की ऑरेंज ट्रेन लाहौर में वो बना रहे हैं, क्या लाहौर के अस्पतालों की हालत ठीक है? मैं पहले सिंध का तो जवाब मॉडल टाउन 14 लोग वहां पर मार दिए, अपनी वो बहुत ज्यादा गुड गवर्नेंस शो करते हैं, 14 लोग उन्होंने मार दिए मॉडल टाउन के अंदर, कोई एक बंदा भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आज तक ठहराया जा सका? तो देखें, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं इसमें पे आना चाह रही थी कि एक तो आप खुद क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उनसे पूछ ले, मैं उनसे भी पूछ लूंगी। नूरियाबाद का जो पावर प्रोजेक्ट है सर, आज नून लीग ने जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं ना, जिस पे वफाक को, वो कह रहे हैं कि इसमें जो प्राइवेट पार्टनर है जरा उसका नाम बता दें कि वो कौन है। नहीं, पहले तो आप सारा मामला जो है ना आवाम नाजरीन के सामने रखें ना कि मामला है क्या। ठीक, नूरियाबाद का मामला ये है कि आइन का आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे से गैस निकलेगी, जिस सूबे में गैस का वेल हेड होगा, सबसे पहला हक उसके ऊपर बिल्कुल ठीक। अब नूरियाबाद का प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का तैयार खड़ा है, बिल्कुल 4 महीने से सिंध की हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत को कह रही है कि जनाब इसके लिए हमें चलाने के लिए गैस दीजिए, ताकि इससे गैस लेके के इलेक्ट्रिक को कराची में गर्मियां सर पर है उनको दे जा सके। सबके में आप वफाकी हुकूमत कह रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ कि वो जो प्राइवेट पार्टनर है जिसका नाम मुस्लिम लीग नून ने आज जलसे में पूछा है, जरा मुश्किल सवाल नहीं है तो नाम बता दें। सिर्फ वो आपसे पूछ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, आप बता दें। कमाल की बात है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और सिर्फ हुकूमत मुझसे पूछ रही है कि प्राइवेट पार्टनर का नाम बता दें। अगर हो तो क्या वो जुर्म है? नहीं है, मैं जानना चाह रही हूँ, नून लीग जानना चाह रही है, आसानी पैदा कर नून लीग बता दे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो बता क्यों नहीं सकते? क्या उसके पीछे क्या हो, कितने पावर प्रोजेक्ट हैं इस मुल्क में, कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस मुल्क में जो अब मंशा साहब रन कर रहे हैं? सर मैं हैरान हूं कि आपको पार्टनर का नहीं पता। हमारे ऊपर क्यों? कहा जाता है कि जहां जरदारी साहब के मफादात होते हैं ना, यहाँ उनके दोस्तों का नाम होता है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह अपनी आवाज को बुलंद करती है, फिर ना जमहूरियत को देखती है ना सियासत को देखती है। तो क्या पीपल्स पार्टी की नजर में जमहूरियत और सियासत आसिफ अली जरदारी का नाम है सर? देखिए, अगर जमहूरियत और सियासत ये आप चीजें अलग नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है तो हम तो क्लियरली कह रहे हैं कि जिन लोगों को भी आपने गिरफ्तार करना है आप भले करें, आपने लोग गिरफ्तार भी किए, गिरफ्तार करके उनको अदालतों के सामने पेश कर दें, और अगर उनके ऊपर कोई इल्जामात है तो वो आप साबित करें, ये ना हो। लेकिन फिर ये ना हो कि डॉक्टर आसिम की तरह पहले आप उस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाएं और दहशतगर्दी का इल्जाम साबित ना कर सकें और फिर उसको आप 2 साल बाद रिहा करें। मेरा जो पॉइंट है ना वो वहीं पे है, आपने जो बात की इस पे आगे बात करूंगी। मुझे वो नाम का पता करना है तो डॉक्टर रमेश कुमार से जरा जानने की कोशिश करते हैं। जलसों में तो आप पूछ रहे हैं पीपल्स पार्टी से कि बताओ प्राइवेट पार्टनर कौन है, आप बता दें। आज पारस जलसे में ख्वाजा साद रफीक एक नहीं मगर वहां पे हजारों लोग जो बैठे थे, वो शायद मुस्तफा भाई के भी कानों तक वो आवाज पहुंच गया है और इस वजह से आप भी पूछ रहे। दूसरी चीज आप फिक्र नहीं करें, जो कमेंटमेंट करते हैं, ऐलान करते हैं, नहीं आने दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब, नाम बताएं, आपको नाम पता है? सियासी मसलहत के तहत आप भी छुपा रहे हैं या आप भी पॉलिटिकल? आपने मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से बताया कि जहां पे पीपल्स पार्टी के लीडरान की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पे इसी तरीके से एग्रेसिवली जो है उसके लिए एक्शन होता है। तो गैस, जो ये गैस का मसला है, एक चीज क्लियर है, आपका एग्रीमेंट है $1 बिलियन। सारी बात समझ आपको इशारों में बात नहीं करना चाहिए। जरदारी साहब के दोस्त हैं तो कौन से दोस्त हैं, क्या नाम है? फिर अगला सवाल करूं आगे। जरदारी साहब, आप देखें वो दोस्तों के नाम पे होती है सारी चीजें ना। अच्छा, तो उसके लिए आप उसको कहें कि भाई ये तो नाम, क्या यही वजह है कि आज जैकबाबाद में मियां साहब ने गैस का ऐलान कर दिया और जो नूरियाबाद का पावर प्रोजेक्ट
پروجیکٹ ہے وہاں کے لیے آپ کے پاس وفاق کے پاس گیس ہے ہم دیں گے. ہم نے یہ کہا وہ ایک ایگریمنٹ بنا ہوا ہے ہر پاور پلانٹ کے ساتھ. جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایگریمنٹ کے تحت اس کو چلنا. آج کیوں مراد علی شاہ نے کہا کہ میں 1 بلین دینے کے لیے تیار ہوں, ادھر سے 1 بلین دے گا, ادھر سے یہ مسئلہ ہو جائے گا. 1 ارب کی یہ جو گارنٹی آپ مانگ رہے ہیں اس کا معاملہ یا معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں معاملہ اور کچھ نہیں ہے. اگر وہ پاور پلانٹ کیونکہ کیسے بھی ہے پاور پلانٹ بنا ہے وہاں پہ اگر کراچی کی عوام کو لائٹ ملتی ہے ہمیں اس چیز کے اوپر. اچھا آج آپ ہماری نالج میں اضافہ کریں, ہم سب کی نالج میں, وہ یہ کہ کتنے پنجاب کے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے لیے وفاق گارنٹی مانگتا ہے اور کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں وفاق خود گارنٹر بنتا ہے؟ جو بھی پرانے ایگریمنٹ ہے اس کو نہیں. اگر کوئی بھی نیا پاور پلانٹ بن رہا ہے وہاں پہ اگر کوئی بھی نیا ایگریمنٹ پہلے بنتے ہیں اس کو فالو کرنا دونوں پارٹیز کی جوابداری ہوتی ہے. اگر چیز غلط تھی تو ایگریمنٹ کیوں بنا؟ اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس بھی تھی. آپ بار 14 آپ میں کہتا ہوں واٹر ٹاؤن کے 14 لوگوں کا انصاف ہونا چاہیے مگر ان 14 بندوں آپ روزانہ کراچی کے اندر 14 لاکھ اٹھتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو چھوٹے صوبے وفاق اور پنجاب پر شکایت کرتے ہیں. یہ بجلی کا مسئلہ ہو, گیس کا مسئلہ ہو, شکایت آپ کے سامنے ہے. سی پیک پر اعتراضات چھوٹے صوبوں کے آپ کے سامنے. ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا, یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کچھ دنوں سے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں یہ ماضی کی طرح غلطیاں کر رہے ہیں اور یہ پاکستان نے پہلے بھی سے بہت کھویا ہے. اس وجہ سے ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. نندی پور میں جو غلطیاں ہوئی ہیں فالو کیا آپ نے اس کو؟ نندی پور کی غلطیاں فالو کی ہیں ہر کوئی دوسرے کی غلطیاں بتا رہا ہے. سلیم بخاری صاحب, سلیم بخاری صاحب سر ذرا اب اس پہ تجزیہ ہونا چاہیے نا, ورنہ آپ لوگ تو ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے. سلیم بخاری صاحب سر یہ چھوٹے اور بڑے صوبوں کا جو معاملہ ہے جو سامنے آ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اس میں حقیقت کا کوئی رنگ ہے کہ صوبہ وفاق کے سامنے کھڑا ہو گیا یا پھر الیکشن سے پہلے ہر کوئی اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے ایشوز پہ سیاست کر رہا ہے جو ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں؟ پارس پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کمپلیمنٹ پیش کرنا ہے آپ کو جو آپ نے انٹرو میں کلبھوشن کے حوالے سے گفتگو کی. ایک پاکستانی کے دل سے دماغ سے نکلنے والی وہ آواز تھی. I endorse every word of what you have said. اب آ جائیں اس سوال کی طرف. یہ سوال بڑا گھمبیر ہے. آپ دیکھیے اگر آپ اس کو پیورلی ڈیموکریٹک انداز سے دیکھیں تو جو آخری سال ہوتا ہے کسی بھی حکمران جماعت کا وہ اس کو الیکشن کا سال کہا جاتا ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب جتنے اعلانات کر رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں, وہ سارے اس الیکشن کمپین کا حصہ ہے. اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. آپ پیچھے ماضی اٹھا کے دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے جس جماعت نے جہاں جہاں الیکشن جیتا ہے وہاں انہوں نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی جو آزاد کشمیر میں جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا تب بھی یہی کچھ ہوا تھا, اس سے پہلے سندھ میں جو کچھ ہوا, تو یہ ایک میرے حساب سے ایک کمپلسری ایلیمنٹ ہے کسی بھی رولنگ ایلیٹ کا جس نے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے اب سے اپنی کمپین کرنی ہے. یہ تو ہو گیا جواز نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں اسی لیے کیمپین ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے آپ مطلب میں نے پارس یہ کہا کہ جو آخری سال ہو جاتا ہے جب اس کے بعد الیکشن 2018 میں ڈیو ہیں تو اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن جو اصل جس طرف آپ لانا چاہ رہی ہیں بات کو وہ یہ ہے کہ یہ جو صوبوں کے درمیان ٹھن گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے, جو پیپلز پارٹی کی گورننس کا لیول ہے, اس کے اوپر کسی کو بہت زیادہ وزڈم کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل آشکار ہے, بالکل واضح ہے. تھر پارکر کا ایک ایشو میں آپ کے سامنے لیتا ہوں کہ جب کبھی وہاں اموات زیادہ ہو جاتی ہیں تو جس طرح کا میلہ لگتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جس طرح سے تمبو کناتے ہیں, وہاں سے اٹھنے کے بعد پھر 2 سال تک اڑ کے پوچھا نہیں جاتا کہ وہاں کوئی انسان رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں, کہاں گئے وہ پانی کے لگنے والے. پہلے مجھے بات ذرا پوری کر لیں. جی سلیم بخاری صاحب جی تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں اتنی پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے لوگوں کو کہ دوسرے صوبوں سے جا کے وہاں پر اب کمپیننگ کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلا الیکشن آپ یاد کیجئے گا سب سے زیادہ گنجائش ملی تھی پیپلز پارٹی کو, حالانکہ وہاں ایم کیو ایم کی مت کے معاملے میں سارے لوگ جانتے تھے, لیکن جو بھی اس کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا تھا. جی سر میں 2-3 ٹاپکس پہ اور بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. ذرا ایک ذرا شارٹ کامنٹ اس پہ اور کر دیں. جو باتیں آپ صوبہ اور وفاق کی کر رہے ہیں سر, یہ فیڈریشن کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ صوبہ جو ہے وہ اعتراض کرے یا ایک صوبہ اپنا حق مانگے. اور دوسری ایک بات اور بتا دیں کہ یہ جو نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے سر, یہ صوبے کا معاملہ یا شخصیات کا؟ یہ شخصیات کا معاملہ ہے, بالکل واضح بات ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. یہ نام لینے سے کیوں کترا رہے ہیں مجھے اس پر حیرت ہے.
لیکن میں آپ کو ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ساری ڈیلز اس طرح کی جتنی بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں چاہے وہ کے پی کے میں ہو، کیا آپ نے کے پی کے بارے میں نہیں سنا کہ وہاں پر جتنے بھی ایوارڈ ہوئے ہیں کانٹریکٹ ان میں سے 80% ایک شخص ایسا جو بہت قریب ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے، اس کو سارے ملے ہیں. شخص کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں یہ سوال کر رہی تھی کہ یہ پرائیویٹ پارٹنر کون ہے، جہانگیر ترین اس کا نام لے لینا چاہیے جی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے اور ڈاکٹر رمیش کمار سے، تو یہ میاں عتیق صاحب بہت مسکرا رہے تھے. تو کیا میاں عتیق صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ پارٹنر ہے نام کیا ہے، زرداری صاحب کا یہ کون سا دوست ہے؟ اور سر یہ جو ہے نا گیس کا معاملہ، اس میں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے نا، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے، کس حد تک دیکھیں دو باتیں آپ نے پوچھی. حقیقت میں اگر مجھے میرے علم میں ہوتا تو میں ضرور آپ کو بتا دیتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی سنیے گا نا، پلیز سن لیجئے. زرداری صاحب نے ابھی پچھلے دنوں میں دوبارہ کہا کہ ایک زرداری اس کی سب سے یاری. تو میں یہ کہوں گا ان کے ساتھ ایک اور جملہ ان کا وہ بھی ہے کہ ایک زرداری اس کی سچی یاری جس سے بھی یاری آپ سے ہے. نہیں میری تو نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان نہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی نہیں ہے، مان لیجئے نہ میری ذاتی طور پر ہے. یہ گلے وہ مجھے ضرور ملتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے. سو ان کے جو وہ کہہ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے ابھی کہا نا جی، انہوں نے خود یہ دیکھے مانیں گے آپ یعنی دوستی. خیر میں نے بھی انہیں یہ کہا تھا. بہرحال اب سنیے گا جو بات آپ نے کی. جی بالکل دیکھیں، اور واقع میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈر کو یاری پوری کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے ہم نے لیڈر کو یاری پوری کرنی چاہیے. اب سنیے گا، وہ چاہے لیڈر جو ہے نا، وہ چاہے لیڈر ایم کیو ایم کے ہوں یا جا بھی ہو، رحمان ملک بھی بالکل بڑی اچھی بات ہے ان کی. اچھا اب ذرا جو آپ نے اس سے آگے کی بات کی کہ ہم نے ایم کیو ایم پاکستان نے جو کل اس معاملے کے اوپر بات کی اور ان کے ساتھ ہم نے کہا کیا وجہ کہ یہ بات ہو رہی ہے آرٹیکل 158 کے تحت آئین اور قانون کے مطابق. اور دوسرا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب کوئی کراچی والوں کے حقوق کی بات کرے گا، سندھ کے عوام کے حقوق کی بات کرے گا، وہ چاہے آپ کریں یا کوئی کسی پارٹی سے ہو، کسی صوبے سے ہو، فرد واحد ہو، کوئی ادارہ ہو، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اچانک محبت کی وجہ کیا لگ رہی ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، پرنسپل سٹانس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میئر کا آج بھی ہم اپنے طور پر کہہ رہے ہیں وہ زیادتی ہے، ظلم ہے. لیکن کراچی سے محبت یاد آ رہی ہے. پیپلز پارٹی جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی میں جب میٹنگ ہوتی ہے وہ اپنے طور پر پیسوں کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہم فیڈریشن کے معاملات کی بات کرتے ہیں، ان پیسوں کو ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ جب وہ وفاق سے مانگتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کراچی پر بھی پیسے خرچنے ہیں، کراچی والوں کو اختیار بھی چاہیے، کراچی والوں کو ان کے جو پیسے کما کر کراچی والے دے رہے ہیں. یہ سمجھتی ہے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا چھوٹے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ضرور، بالکل، کیوں نہیں ہے. دیکھیے جو زیادتی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. آج جو ڈیولپمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کی بات ہو، کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ سندھ کے تمام شہر جو ہیں، جو شہری آبادیاں ہیں، ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. میرا پوچھنے کا، دیکھیں میں پوچھنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، وہ اپنی بات کریں گے. میں جو بات کر رہا ہوں، ہم جو جہاں پوچھنا ہوتا ہے، دیکھیں ہم نے فورم جو ہے ہر روز پوچھتے ہیں. یہاں میں ان کو پوچھنے انہوں نے اپنی بات کی، وہاں پوچھیں، آپ کے سوالات کا جواب پوچھ رہے ہیں ہر وقت، پورے پاکستان کے سامنے لا رہے ہیں. وہ پھر وہی بات آئے گی سر، وہ اس کو کہتے ہیں بہت برا لگے گا. ایم کیو ایم ختم ہو گئی، ابھی ایم کیو ایم پاکستان ہے جو 22 اگست کو پیدا ہوئی. آپ عمل دیکھیے، 10 سال ہے، 40 سال تو نہیں ہوئے نا ان کی طرح 40 سال تو نہیں ہوئے. ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کو چاہتے ہیں. پھر وہی بات کرتے ہیں، پہلے کی باتیں بھول جاؤ ساری. آپ اپنی بات کریں. اب ذرا ایک اگلا ٹاپک، چونکہ عزیر بلوچ حیدرآباد کے اندر ہم نے رکھا، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ پتہ چلے گا الیکشن میں کتنا بہتر کیا، پھر اس میں آپ کو ووٹس ملیں گے سر. لیکن اب دوسرا معاملہ ذرا اس پہ آ جاتے ہیں عزیر بلوچ کے حوالے سے. کھوکھر صاحب، عزیر بلوچ کے اعترافی بیان سے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ کیا مشکل میں آ سکتی ہے؟ چونکہ اس کا جو اعترافی بیان ہے نا، اس میں اس نے یہ کہا کہ سینیٹر یوسف بلوچ کی ہدایت پر وہ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا. فریال تالپور اور آصف عزیز زرداری کے کہنے پر اس پہ سے مقدمات اور سر کی قیمت ختم کی گئی. لیاری کے لوگوں کو اس کے کہنے پر ٹکٹ دیے گئے. اس نے کافی غیر قانونی کام کیے، قتل تک کیے. شوگر ملز پر قبضوں میں مدد دی، بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کرائے جن کو زرداری صاحب نے انتہائی کم قیمت پہ بعد میں خرید لیا. اب یہ جو چارج شیٹ ہے اس کا کیا جواب ہے؟
چارج شیٹ آپ نے ساری پڑھ کر سنائی، اس کی تاریخ بھی بتا دیجئے کہ کون سی تاریخ کو یہ بیان انہوں نے جمع کرا. سر یہ مزید 1 سال پہلے انہوں نے یہ جے آئی ٹی کو اپنا بیان دیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہونا ہوتا یا ان کے الزامات میں وزن ہوتا تو 1 سال پہلے جمع کرایا ہوا جو بیان ہے اس کے اوپر ابھی تک ہو چکا ہوتا. اس کے نتیجے میں نہیں اس کے نتیجے میں ہوا. میں خود وکیل ہوں نا، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی مجرم کا کسی اور کو امپلیکیٹ کرنے والا جو بیان ہے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتا کورٹ میں جب تک انکریمنیٹنگ ایویڈنس موجود نہ ہو. 1 سال پہلے انہوں نے یہ بیان دیا جے آئی ٹی کو. اب ان کی جو فوج نے تحویل میں لیا ہے وہ بھی انہیں اسی وجہ سے لیا ہے کہ اس 1 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ایک وہ غیر ملکی ایجنسی کو وہ معلومات کا کیس ہے وہ ایگزیکٹلی تو وہ 1 سال پہلے کے بیانات کا ابھی رد عمل اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن یہ جو اعترافی بیان ہے یہ چارج شیٹ آپ عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہے سر. آپ نے عوام کو جواب نہیں دینا. یہ کہہ کر آپ بچ سکتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں عزیر بلوچ کو. نہیں بالکل نہیں، قطعا نہیں. آپ میری بات تو سنیں، موقف تو سنیں. دیکھیں ہمارا ایک کرمنل لیگل سسٹم ہے. کسی بھی لیگل سسٹم میں آپ دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں. آپ نے میرے اوپر الزام لگا دیا، میں نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا، اس کی تحقیق تو ہوگی. بالکل. اب ہم ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اب جب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تحقیق کے بعد ہی کسی کے اوپر چارج کرنا ہے اس کو تو پھر تو ٹھیک ہے. نئی بات نہیں ہے. نہیں تو دیکھیں نا اس میں یہ جو الزامات نئی بات بالکل نہیں ہے. ان کے اوپر رینجرز خود تحقیق کر چکی ہے کیونکہ وہ رینجرز کی تحویل میں تھے. جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو بنی اس کے اندر آئی ایس آئی کا نمائندہ بھی موجود تھا، اس کے اندر ایم آئی کا بھی موجود تھا، اس کے اندر اسپیشل برانچ کا بھی موجود تھا. جے آئی ٹی کا جو کمپوزیشن ہوتا ہے اس میں تمام ایجنسیوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اور اگر اس کے اندر اب اس پہ سنجیدگی سے اگر غور ہو گیا، سوچ لیا گیا تو کیا کوئی نئی بات ہو سکتی ہے؟ اب تک تو نہیں ہے آپ کہتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے الزامات میں کوئی حقیقت ہوتی تو 1 سال پہلے انہوں نے بیان دیا تھا ہمارے خلاف کارروائی ہو جاتی. اچھا رینجرز نے تحقیق کی. دیکھیں رینجرز نے تحقیق کی. جو ہمارے ایک ایم این اے تھے قادر پٹیل ان کو بھی بلایا، ان سے بھی تحقیق کی، ان کو بھی حراست میں رکھا. کچھ نہیں ملا تو ان کو بھی چھوڑ دیا. تو گزارش یہ ہے کہ الزامات کی بنیاد پر کسی کے اوپر آپ اس کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. آپ اچھا رینجرز کی باتیں مان لیں لیکن رینجرز نے اور بھی بات کی تھی نا، وہ 70 ارب روپے کی بلیک منی کی بھی بات کی گئی تھی نا، وہ ایسے نہیں مانی تھی آپ نے. دیکھیں نا ہم نے تو ان کی بات جو انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو زیر حراست لے لیا. سر وہ ٹھیک ہے، اب میں ڈاکٹر عاصم کی میں کوئی اور بات نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کرتا ہوں. اون نہیں کرتی، میں صحیح کہہ رہی ہوں. دیکھیں نا ہم اون اگر وہ ایک شخص کرمنل ہے، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود دعوتوں میں جا رہے ہیں، تحفے لے رہے ہیں، تصویریں ہیں، اور اس کے کہنے پہ بلا وجہ ہی آپ نے لیاری سے لوگوں کو ٹکٹ دے دیے. اسی کہنے پہ بلا وجہ گینگ وار کے 500 لوگوں کو نوکریاں دے دی. پورے پاکستان آپ جانتے نہیں تھے تو یہ کیا، جانتے تو آپ لوگ کیا کرتے. پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کرمنل لوگ پولیٹیکل پیٹرنیج کے لیے، پولیٹیکل شیلٹر کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کرتے ہیں. کیا ایم کیو ایم، کیا نون، کیا یہ سب اس تجربے سے گزرے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کو لوگوں نے استعمال کیا. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سندھ حکومت نے عزیر بلوچ کے سر سے قیمت کیوں ہٹا دی؟ اس کے سر کی جو قیمت تھی اسے کیوں ہٹا دی؟ اس معاملے میں میں لا علم ہوں. اگر میرے اوپر میرے پاس ہوتا تو میں سلیم بخاری صاحب سے پوچھتی ہوں. سلیم بخاری صاحب عزیر بلوچ کے جو انکشافات ہیں سر، جو سامنے آیا اعترافی بیان، کیا بات کھل گئی ہے آپ کے خیال میں یا ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے؟ اور وہ پیپلز پارٹی جو ایان علی، ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن کا مقدمہ لڑ رہی تھی، وہ عزیر بلوچ کے معاملے سے کیوں بھاگ رہی ہے سر؟ کیوں یہ اون نہیں کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ پہ نظر ڈال لیں. ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم تھی یا پیپلز پارٹی ہے، جب کبھی کرمنل جو ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کو ڈسون کر دیا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ بہت قریبی تعلقات، بہت انٹیمیٹ قسم کے تعلقات ان کے آپس میں رہتے ہیں. یہ اب رواج پڑ گیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں کنوکشن سے ایک بات آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عزیر بلوچ صاحب ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سہولت مرزا ثابت ہوں گے. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی وہ 1 سال پرانا بیان ہے، مصطفیٰ ہمارے تو بچوں کی طرح سے ہے اور بہت ہی معصوم آدمی ہے. رینجرز کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلقات پر ذرا غور کر لیں کہ کیسے رہے ہیں پچھلے 1 سال کے دوران، تو اس اختلافات کی وجوہات کچھ اسی نوعیت کی ہو سکتی ہیں. سر لیکن ایک سوال چھوٹا سا سوال، جو بات ابھی مصطفیٰ نواز کھوکر نے کی ہے، ذرا اسی پہ آپ کی رائے، آپ ہی کی رائے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے اب تک جب گرفتار ہوا تھا عزیر بلوچ کچھ نہیں ہو سکا، تو اب آپ امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب ہم امید کیسے کریں سر؟ دیکھیے یہ پارس، یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ فلاں 8 سال جیلوں میں رہا، کچھ ثابت نہیں ہوا، لیکن حقائق اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. ہاں میں اب اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی. مختصراً یہ کہ جو چیزیں سورج کی طرح روشن ہیں، جن چیزوں کے ڈاکومنٹری ویڈیو ثبوت موجود ہیں، اس سے تو آپ یعنی لا تعلق نہیں ہو سکتے. لیکن یہ عزیر بلوچ کا معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے 2 وجوہات کی بنا پر بہت خطرناک ہے. پہلی بات تو یہ
کہ آپ عزیر بلوچ کے تعلقات پہلے تو دیکھیے ذوالفقار مرزا کے ساتھ، اس ذوالفقار مرزا کے ساتھ جو انٹیریئر منسٹر تھا، اس ذوالفقار مرزا کے ساتھ جس کے زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات مثالی اور وہ انہیں اپنا باپ کہتا تھا. آپ ان کے تعلقات دیکھیے رحمان ملک کے ساتھ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، آپ ان کے تعلقات دیکھ لیجئے رحمان ڈکیت کے ساتھ، اس کے تعلقات دیکھ لیجئے بابا لاڈلا کے ساتھ. یہ اتنی گھمبیر پکچر ہے پارس کہ اس کو ایک ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب، سر کہا جاتا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو بنایا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، پھر یہ کرتے رہتے ہیں انکشافات، پھر یہ دیتے رہتے ہیں اعترافی بیانات. لیکن میں یہاں پہ سوال یہ کرنا آپ سے چاہ رہی ہوں سر کہ عزیر بلوچ جو ہے کیا اس کو ٹیشو کی طرف پھینکا جا سکتا ہے، ضائع کیا جا سکتا ہے، یا پھر بڑے بڑوں کی سیاست جو ہے وہ اس پہ بجلی بن کے گر سکتا ہے؟ یہ میں آپ سے بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ معاملہ اتنا لائٹ نہیں ہے. فوج کا اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کے خلاف جانے کے لیے نہ صرف نیت شامل ہے، نیت موجود ہے، اتنے ایویڈنس ان کے پاس آلریڈی موجود ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں اس کے تعلقات جو کچھ بھی اس کے ساتھ کلبوشن کے ساتھ نکلیں گے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی ایک لفظ کہہ کے اس سے سر اس کے علاوہ وہ تو ملک دشمنی کا کیس ہے نا، فوج تو رکھے گی، لیکن جو وہ اعترافی بیانات کر رہے ہیں تو وہ جو 56 میں سے ایک کیس جس میں بری ہو گیا، کیا باقی میں بھی ایسے ہی بری ہو جائے گا؟ بہت سی جگہوں تک جائے گا. اچھا سر ایک منٹ سے فوٹ دیں گے، چونکہ سہولت مرزا کا ذکر ہوا، پھر آپ سے سوال کرتی ہوں. سر جو سہولت مرزا کا معاملہ تھا، جیسے بھی سلیم بخاری صاحب نے کہا عزیر بلوچ کا معاملہ ہے، کیا ان میں مماثلت تلاش کی جا سکتی ہے؟ چونکہ جب سہولت مرزا پکڑا گیا تو اسے بھی لا تعلق کر دیا، عزیر بلوچ کو بھی لا تعلق کر دیا. لیکن ایک چیز اس وقت میں اگر آج کی بات کریں تو اس میں عزیر بلوچ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، اور اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا تو دیکھیے اب کی بات ہے نا، اگر تو پھر پریشانی کاہے کی ہے، کس بات کی ہے جی؟ جو لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، میرا سوال یہ تھا کہ دونوں میں مماثلت تلاش کریں، دونوں کو ملائیں کیوں نہیں؟ سب کی یادداشت کھو جاتی ہے نا کہ ہم تو ملے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. پھر ایسی بات میں تو اس پر یہی کہوں گا کہ جو ملے ہیں ان کو تو سامنے لے آنا چاہیے کہ کون کون ملا ہے، کون کون ساتھ تھا، کس نے فائدہ اٹھایا، کس نے استعمال کیا، کون کس جگہ تک لے کر گیا. اب یہ اس کے کہنے کی خالی بات تو نہیں ہے، پھانسی چڑھ گیا نا جس پہ جو کچھ اس نے کہا وہ تو ہے، جو کچھ اس نے کہا وہ تو ہے نا، اس کی جی آئی ٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اب بات یہی آتی ہے نا. بات کاٹنا چاہ رہا ہوں ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے. جی سر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سہولت مرزا نے جو ایکسپوجر کیے تھے اس سے کچھ نہیں ہوا. خدا کے لیے دیکھیں آپ کے سامنے کتنی بڑی مت ٹوٹی ہے. الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا وہ سہولت مرزا ہے اس کا سورس. یہ تو آپ ایک بات کر سکتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، اس کے ایک منٹ ذرا، اس کے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ تو سب کے سامنے ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر بات ہم کر رہے تھے کہ یہ سٹائل ہے نا، جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں اس کو تو ہم کب کا پارٹی سے نکال چکے تھے. نہیں وہ تو جن کو نکال چکے تھے انہی کے بارے میں کہیں گے نا، جن کو نکال چکے تھے ہم نے انہی کو، ہر پکڑے جانے کی بات نہیں ہے. جو کرمنلز ہیں جس وقت میں ان کا معلوم پڑ جاتا ہے کہ کرمنل ہے، بس مجھے بتائیے میں نے اگر گھر پر کسی کو ملازم رکھا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ غلط آدمی ہے، میں نے اس کو نوکری سے نکال دیا، کیا اس کے بعد بھی میں اس کے ساتھ منسلک رہوں گا؟ کیا میرے اس عمل کو بھی غلط نظر سے دیکھا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ جب تک پارٹی میں ہوتا ہے وہ پکڑا ہی نہیں جاتا. نہیں یہ بات ہی نہیں ہے، جیسے پکڑا دیکھیے جب پتہ لگتا ہے کہ وہ شخص غلط ہے، چاہے وہ کسی پارٹی میں بھی ہو، اور وہ پارٹی اگر اس کو نکال دیتی ہے اس کے بعد بھی آپ اس کو ان سے منسلک رکھیں گے. جس ٹائم میں وہ تھا اس وقت کا آپ حساب لے لیں. آپ کو بتاؤں پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ پہلے بھی رہی، ٹھیک ہے، آپ نے ایم کیو ایم بھی اس وقت حکومت میں تھی، پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، دونوں کے نیچے کرمنل ایکٹیویٹیز چلتی تھی، 5 سال رہے، دونوں کے نیچے چلتی تھی، روزانہ 15 لاشیں بھی اٹھتی تھی، کسی کو فکر. مگر جس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس کے لیے سیریس بنی کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنی ہے تو انہوں نے کراچی میں عمل کیا. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر آدمی کو ریئل دیکھیں، یار میں نے بیچ میں بات نہیں کی، بیچ میں بیچ میں بات نہیں کرتا ہوں. میں ریئلسٹ ہو کے آپ اگر بات نہیں کریں گے، آپ اگر کہیں گے عزیر سے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے الطاف حسین کی جو ایکٹیویٹیز تھی،
یا یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز تھی. آج MQM پاکستان مانتی ہے ان چیزوں کو کہ یہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, مگر اب ان سے ہم آپ نے کہا کہ ریئلسٹک ہو کے بات کرنا چاہیے, تو اسی طرح جواب دیجیے گا سر. چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو زہر بلوچ کے انکشافات ہیں نا, انہوں نے جرم اور سیاست کے نیکسس کو وہ بے نقاب کر رہے ہیں. ڈاکٹر عاصم کی تو ضمانت ہو گئی, وہ تو رہا ہو گئے ہیں نا, لیکن یہ جو زہر بلوچ کا معاملہ ہے اس کو آپ کس حد تک لے کر جانا چاہیں گے؟ اس کا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں پہلے جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا 164 کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, اس وقت وہاں پہ سندھ کی پولیس جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی تھی, جس کی وجہ سے وہ کیس آگے نہیں بڑھا تھا. اب آرمی کے پاس ایک تو انٹرنیشنلی جو ایشوز آگے ہیں, جو ملکی سلامتی کے حوالے سے بھی آگے ہیں, وہ بھی کلبھوشن اپنا جو ان کے لنکس عزیر کے جو آ رہے ہیں, اور دوسری اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے سیاست دانوں نے, میں اسے دوبارہ پچھلے پوائنٹ پہ آؤں گی, سیاست دانوں نے جرائم پیشہ کو کیسے استعمال کیا اور جرائم کی دنیا نے سیاسی لوگوں کی مدد کیسے کی؟ آپ اس کو بے نقاب کرنا کس کا کام ہے؟ اس کو ہی تو ہم ختم کریں. اس کو بے نقاب کون کرے گا؟ بالکل ہم کریں گے. کب کریں گے؟ دیکھیں, ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جس طریقے سے منایا, MQM کی سرپرستی کے نیچے یہ چلتی تھی نا, کیسے وہ ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے پہلے لیاری میں کوئی جا سکتا تھا. کل قادر پٹیل نے خود میڈیا کے سامنے کہا ہے ہماری نہیں چلتی تھی لیاری میں, کل خود کہہ رہا تھا. مگر آج کیسے لیاری میں جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آج لیاری میں کیسے جا رہے ہیں؟ تو وہ وقت چلا گیا ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ کی ول یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے تیار ہے. اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ عوام سے ڈرنا چاہیے, وہ حساب لیتی ہے, عوام حساب لے گی. اور میں مصباح نواز کھوکھر صاحب کو ہم جو بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. آپ فکر نہیں کریں, یہ موٹر وے بھی ہم نے بنایا ہے, اچھا میں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ شروع کروں گی, لیکن ون لائنر اس کے اوپر دے دیں صرف میاں عتیق صاحب کہ سر کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا, کہا جاتا ہے صرف MQM ذمہ دار نہیں ہے. عزیر بلوچ کے انکشافات کے بعد لیاری گینگ وار ملوث تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک تھی؟ چونکہ سر میاں عتیق سے سوال جی پلیز جلدی ون لائنر. دیکھیے, یہ تو کراچی والے بھی جانتے ہیں, سارا پاکستان جانتا ہے کہ ان کو کس کی سرپرستی تھی, وہ کس کے کہنے کے اوپر کام کرتے ہیں, کس کے اعلیٰ کا شعار ہے. نہیں, دونوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اور بھی لوگ ہیں وہاں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے نہیں وہاں پر بہت کچھ کیا؟ سب کے سامنے مطلب آپ اکیلے نہیں ہیں, اور بھی سارے ہیں. ہم اکیلے کی بات نہیں ہے. ہمارا تو جو ہے, ہماری گردن تو آپ نے 100 دفعہ کاٹ دی. اب پھر بھی اگر آپ سارا کچھ ہمارے ہی سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. 2012 میں کلیئر کر چکی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. 2012 میں کلیئر کر چکی ہے. ان کو الگ سے ان کو بٹھا لیں. یہ بہت پروگرام کا حصہ ہے. بریک دیتے ہیں, دیکھتے رہے گا. جھوٹ اس طرح بولتے ہیں. اچھا رمیش کمار صاحب, بات میں ذرا کرنا چاہ رہی تھی کہ زرداری صاحب کے جو 3 دوست لاپتہ ہوئے نا, اس پہ ذرا میں بات کرتی ہوں, لیکن اس سے پہلے کیا خیال ہے, ذرا کلبھوشن یادو کا ایشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ ذرا بات ہونی چاہیے. اب پھانسی کی سزا تو اس کو ہو گئی ہے, لیکن جو بھارتی دباؤ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ پارس, پہلی چیز یہ کلیئر ہے کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے حکمران, پاکستان کی فوج, ایک ایک بچہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر, پاکستان کے اوپر کوئی میری آنکھ سے کوئی دیکھے, اس کے اوپر کتنا بھی پریشر آئے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ساری بات ٹھیک ہے. جو بات آج سرتاج عزیز نے کی ہے, جیسا بیان آج دیا, دیکھیے وہ ایک پروسیس ہے, وہ ایک پروسیس ہے. تیاری میں اتنی دیر کر دی کہ آپ نے ٹائم دے دیا دباؤ ڈالنے کا بھارت کو ہم پر. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ایک پروسیس ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, یہاں پہ اپیل کر سکتے ہیں, ہمیں اس کی بڑی فکر ہے پروسیس کی. وہاں مودی کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے, پاکستان پہ الزام لگاتے ہوئے. ہم انٹرنیشنلی اسے, مگر اس کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے شواہد اس کے شامل ہیں, اتنے شواہد جو ہم نے اقوام متحدہ تک بھی پہنچا دیے, ہم نے وہاں پہ بھی پہنچا دیے, اور یہاں پہ بھی ہمیں پتا ہے کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ جب کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت آپ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے, ایکسپوز کرتے, نہیں کرتے تو آج بھارت کی جرات نہیں ہوتی. آج بھارت
पारस उसी बेस के ऊपर सजा दी है, बात करता हूं उसी बेस के ऊपर सजा दी है, उसी बेस के ऊपर सजा दी है, वहां पे भी हाईलाइट किया, अभी भी अपील अगर करेंगे यही शवाहिद है जो हम उनके सामने करेंगे, आप फिक्र नहीं करें। पाकिस्तान की तरफ आज देखने वालों को ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वक्त पे होना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल आज की बात करूंगा पारस जी। इसकी गिरफ्तारी से लेकर गुलभूषण यादव की और फांसी की सजा तक सर हमने क्या क्या हासिल किया है? क्या हम ये बात बता सकें दुनिया को कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, और नहीं तो क्यों नहीं? पारस मैं एक चीज इस पे यह कहूंगा, देखिए जो आज की बात है उसके हवाले से पिछले 4-5 दिनों में अगर हम देखें, वो जो सुषमा स्वराज है वो किस तरह खड़े होकर किस तरह ललकार रही है, उनके पार्लियामेंट में कौन कौन नहीं ललकार रहा है और हमारे यहाँ कौन है। मैंने एक प्रोसेस की फिक्र एडजर्नमेंट मोशन दी कि इसके ऊपर डिस्कस किया जाए, इत्तेफाक से अब हमारा वो सेशन आगे चला गया, वरना मैं चाह रहा था पूरी पार्लियामेंट को, ना सिर्फ सेनेट को, नेशनल असेंबली को, हमारे तमाम शोबों में, इवन आम लोगों को मैं ये कहूंगा सामने आना चाहिए। टॉक शोज में की बात सिर्फ नहीं है, सोशल मीडिया पे सारी दुनिया के सामने इसका चेहरा दिखाएं, ये आया क्या करने था यहाँ पे, इसका मकसद क्या था, जिस मर्जी से इसको जोड़ दे। क्यों आज जो है ना उसको वो अपना बेटा बना रहे हैं, जिसने हमारे मुल्क को हर तरह से बर्बाद करने का। एक मिनट गलत बात कर रहे हैं। नहीं आप बोलने दोगे भाई आप? सर मैं बाकियों को इसको पकड़ा किसने? वो गलत बात नहीं कर रहे। बात सुने, ये इनका क्या बात हुई, किसने पकड़ा, किसने सजा दी? और एक बात आखिरी करूंगा, जिन्होंने सजा दी है क्लेम करने वालों को छोड़ दें, तो असल में वो भी है। भाई एक मिनट यार, मुझे बात तो करनी है। सर जरा आगे बाकी सब देखिए, नहीं एक सेकंड, जो चीज जिन्होंने सजा दी है ना, सब जानते हैं कि इन्होंने सजा दी है, वही फांसी पर भी इसको पहुंचाएंगे, बाकी हम जो दूसरे हैं ना वो सब तालियां बजाने वाले हैं, बात ही नहीं कर सकते। फांसी की सजा हो गई है सर, सजा हो गई और फांसी हो भी जाएगी, लेकिन क्या भारत बेनकाब हुआ? क्या हमने वो मौका जाया नहीं कर दिया जब हम दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज कर सकते थे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट की इस मामले में एक पॉलिटिकल कंसेंसस है कि नाअहली सामने मौजूद है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जनरल असेंबली को वहां पर खिताब करने के लिए, कुलभूषण का अपनी तकरीर में जिक्र भी नहीं करते। इतना बड़ा पाकिस्तान का नैरेटिव पिछले 5-7 सालों से था क्या कि बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के जरिए एक इन्वॉल्वमेंट है और वहां की इंडियन जो स्पाई एजेंसी है वो वहां से ऑपरेट कर रही है और यहां पर काम कर रही है, हमारा नैरेटिव था। लेकिन दुनिया मान नहीं रही थी। पहली दफा हमें एक शख्स मिल गया, उनका सर्विंग एक ऑफिसर मिल गया जो हमारे वतन के अंदर से पकड़ा गया। बिल्कुल पहली दफा हुआ, कहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं और हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ। आप एस्पियोनाज की आप तारीख देख लें, सर्विंग ऑफिसर किसी दूसरे मुल्क की टेरिटरी में किसी एजेंसी का नहीं पकड़ा जाता, हमेशा ऑपरेटिव पकड़े जाते हैं। ये खुद पकड़ा गया। और इतनी बड़े हमारा जो नैरेटिव जो हम पिछले हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और सच्ची बात है हम कई दफा हम भी हंसते थे और कहते थे कि शायद कि नहीं इसके अंदर कोई गलती होगी इस नैरेटिव में, लेकिन वो नैरेटिव साबित हुआ और गवर्नमेंट उसको इंटरनेशनल अरीना पे कन्विंस नहीं कर सकी। हुई और जो गलती की शुरू में आपने बात की वो दानिस्ता थी या दानिस्ता तौर पे की गई? देखिए, एक तरफ तो वो उनके घर आ जाते हैं मोदी साहब, घर आ जाते हैं ना, उससे फॉरेन ऑफिस ला इल्म होता है, इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारे ला इल्म होते हैं, पार्लियामेंट ला इल्म होती है, तो वो खुद है ना। अच्छा, घर आ जाते हैं, घर आकर उनके फैमिली के जाती फंक्शन में खाना खाकर चले जाते हैं। अब ये जो बाला जो काम करते हैं जिसमें मुल्क के इदारों को, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, वो फॉरेन मिनिस्टर खुद ही अपने आप को बता देते होंगे ना कि वो आ रहे हैं। पार्लियामेंट को भी बता दे, पार्लियामेंट का आखिर मकसद क्या है? देखें ना, पार्लियामेंट मुल्क के जितने बड़े इस वक्त जो हमारी रीजनल भी सारी सूरत हाल अगर आप देखें तो पाकिस्तान को कंपीटिंग इंटरेस्ट्स को बैलेंस करना है। ईरान, सऊदी अरब जिस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ मिडिल ईस्ट में लड़ रहे हैं, तो वहां पर इस सारी सूरत हाल को बैलेंस करने के लिए बैलेंस करने के लिए सरजमीन से हमारे ऊपर हमले हुए ना, आज क्या हम अफगानिस्तान के साथ जो हम दोबारा जो शुरू जो आपस में, अब इसका जवाब सलीम बुखारी साहब। 6 महीने में कश्मीर के मामले पे बहुत बेहतर पॉलिसी हुई है, दुनिया के सामने कश्मीर का मामला आया है, सलीम बुखारी साहब जरा टाइम लाना चाहिए। सलीम बुखारी साहब जरा ये सवाल कुछ उठे, इसका जवाब दे दें। और क्या वो जारहाना हिकमत अमली आपको उस वक्त नजर आई जब ये कुलभूषण यादव पकड़ा गया था? सर देखिए, बात यह है, बदकिस्मती की बात है पारस, कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामला जात है, कौमी सलामती के, वो सिविल हाथों में गैर महफूज समझे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देखिए रेमंड डेविस एक इशू हुआ था, अगर आपको याद हो, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जिसने इतनी डिटाई के साथ यहां पर एक पूरा नेटवर्क इजाद किया, उसके जरिए पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम किए। खुला डे लाइट में 2 पाकिस्तानियों को उसने अपने पिस्तौल के बुलेट से चला भी गया आराम से किया। कितने आराम से बैठ के वो जॉन कैरी के जहाज में यहां से भेज दिया गया। ये किसी फौजी ने नहीं किया था,
یہ بدقسمتی کی بات کہہ لیجئے یا خوش قسمتی کہہ لیجئے کہ فوج کے ہاتھوں میں جو بھی نیشنل سیکورٹی کے معاملہ جات ہیں انہیں محفوظ سمجھا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کلبھوشن اگر فوج کے ہاتھ میں پہلے دن سے نہ ہوتا, کیونکہ پکڑا بھی انہوں نے, ٹرائل بھی انہوں نے کیا, لہٰذا انہوں نے اس کو سزا بھی سنا دی ہے. یہی معاملہ یہ سمجھا جا رہا ہے, یہ سوچا جا رہا ہے it's a bad reflection. سر ذرا کلیئر کر دیں, یعنی کہ اگر معاملہ فوج کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو وہ نکل جاتا. آپ کو میں نے ریمنڈ ڈیوس کی مثال کیسے دی ہے؟ نہیں ویسے دیکھیے مگر وہ وقت اور تھا, یہ وقت اور ہے. اس وقت وہ امریکہ تھا, یہ انڈیا ہے. یہ محب وطن پاکستانی لیڈر ہے اس وقت. سلیم بخاری کمپلیٹ کر لیں, ایک سیکنڈ. وہ امریکہ تھا, یہ بھارت ہے. جی جی میں اپنی بات پوری کر لوں, اگر میں اپنی بات پوری کر لوں. جی پلیز. دیکھیے میں جب یونائٹڈ نیشن میں نواز شریف صاحب گئے تھے, میں وہاں ساتھ موجود تھا ان کے, میں نے وہ سیشن کور کیا ہے. ان کی سپیچ میں تھا کلبھوشن کا ذکر. اسی دور میں وہیں اسی دن 5 کیپٹلز جو تھے, جو پرماننٹ ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ان کو جو ڈوسیئرز دیے گئے ان کے اندر کلبھوشن کا پورا ذکر تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو سب سے بری بات ہے, جو سب سے نیگیٹو بات ہے, وہ یہ کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کبھی اس کے اوپر پبلک پوزیشن کیوں نہیں لی, یہ وزڈم آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے. کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ مودی کے ہاتھ آیا ہوتا تو اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا وہ تمسخر اڑایا. وہ پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنائے, اور تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنائے, اس لیے چھوڑنا بنتا ہے. تیسری مرتبہ بنے گا, پھر وہ ایسی حرکتیں کرے گا. سفارت خانہ ہے, یہ چیزیں سفارت خانے کے تھرو چلتی رہتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اس چیزوں کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے, ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایگریسو سٹیٹمنٹس جو بھی ہوتی ہیں وہ ایگریسو سٹیٹمنٹس, ایگریسو ایکشن ہمیشہ نقصان کار ہوتے ہیں. جب وہ نریندر مودی تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے گا تب اس کو پتا چلے گا نا کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے چونکہ ہم تیسری بار وزیر اعظم بن چکے ہیں کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے. ہمیں ہاں بالکل ہمیں زیادہ پتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اگر ایشین ٹائیگر بننا ہے, ہمیں کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہمیں چائنا جیسے ملک سے سیکھنا چاہیے. ہمیں چائنا کا کیا, مجھے یہ بتاؤ, چائنا اور انڈیا کتنا دشمن ہے, کیسے آپس میں بات کرتے ہیں, کیسے آپس میں بزنس کرتے ہیں. یہ کہنا کہ آپ کی دشمن ذرا اب ان کی بات یہ نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ترقی دے رہے ہیں, ذرا عوام کا معیار زندگی بلند کریں. عوام کا ترقی دے رہے ہیں, اگر اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھ میں آئے کہ کم سے کم عوام کی سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت ہے, اس کی طرف. یعنی کہ لاسٹ ٹائم مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے سیکھیں عوام کے لیے کیسے کام ہوتا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے سیکھیں. برداشت نون لیگ سے سیکھے کہ عوام کی خدمت کیسے کریں. نون لیگ سے سیکھے کہ بیچ میں بیٹھ کے برداشت کریں. نون لیگ سے سیکھے کہ میٹرو کیسے بنا ہے. اب ایم کیو ایم پاکستان کی سنیں. بن کے برداشت کر رہے ہیں. پاکستان نے پہلے 10 سال کر دی, ابھی اور کیا کریں گے. چلیں چوسنی منگا کر دیں, چپ کر کے بیٹھیں گے. اور 10 سال ہم سے برداشت سیکھیں. ہمارا یہ دیکھیے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. ان کی قوم, یہ ساری قوم کا بیٹا ہو گیا, ان کے لیڈر اس کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہمارے یہاں سے کیا جواب دے رہے ہیں. کیا ہم لائل نہیں ہیں؟ میں کہوں گا سب سے پہلے پوری قوم کھڑی ہو کے اس کو پھانسی دلائے گی, اور انشاءاللہ فوج نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وہی پھانسی دیں گے اس کو. حالانکہ سازشیں بہت ہو رہی ہیں بیلنس کرنے کی, اس کو پکڑ اس کو پکڑ. اور میں یاد دلاتا چلوں, ہمیں فخر ہے اپنے تمام اداروں پر, آئی ایس آئی بھی اس میں سے ایک ہے. اگر یہ نہ سمجھے انڈیا والے تو آنے والے وقت میں جو آئی ایس آئی ان کے ساتھ کرے گی. یار اب نہیں بولنا, پلیز دیکھو, ڈونٹ اسمائل, مجھے بات کرنے دیں. نہیں, جو بات یہ دیکھیں نا, مذاق تو نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں, بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. ان کے ادارے کیا کر رہے ہیں, ہمارے ادارے جس وقت میدان میں آئے, پھر ہمیں گلہ نہ کریں, کیونکہ یہ وار انہوں نے شروع کی ہے. یہ گندگی جو ہے نا, یہ انہوں نے ڈالنی شروع کی ہے. جب ہم گند ڈالیں گے تو چاہے مودی سرکار ہو یا وہ جو تلک لگا کر آ جاتی ہے نا وہ ہو, یا اس کا بیٹا ہو یا کوئی ہو, سب کو میدان میں لا کر سب کے اوپر گند پھینکیں گے. مت سمجھیں میرا ملک ہے یہ, میں لوائل ہوں اپنے ملک کے ساتھ. الحمدللہ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بالکل صحیح. ان جیسوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک اور نعرہ لگائیں گے, ضرور لگائیں گے, 100 مرتبہ لگائیں گے. ارے بس کریں, 100 مرتبہ لگائیں گے. فارس آپ کو یقین نہیں آئے گا. آہستہ آہستہ ہی آئے گا. اتنی آپ کی برسوں کی جدوجہد ہے, کیسے فوراً آ سکتا ہے. جی سر, میں کوئکلی سلیم بخاری صاحب نے ایک چیز کہی تھی, اس کے اوپر ایک کامنٹ. ڈوسیئرز والی, ہیں جی, ڈوسیئرز والی کے علاوہ بھی دیکھیے, ہاں ہمارے اس ملک کے اندر ڈرون حملوں کرنے کی بھی اجازت دی گئی. اس ملک کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے لیے صرف ایک ادارے کو سمجھ لینا کہ وہی ان کو سنبھال کے رکھے گا.
ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب اس ملک سے پیار کرتے ہیں, ہم اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ہمارے اپنے جینوئن گریونسز اپنی جگہ, انہوں نے اس معاملے کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ کوئی تو یہ ہم پولیٹیکل کنسنسس ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے آج جو جذباتی باتیں کی نا شاید ایم کیو میں بھی بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ٹائم ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے